گھڑی آئی ہے، یہ جو زندگی کا پردہ تھا، یہ جو زندگی زندگی کی چادر تھی، یہ جو زندگی کی ووٹ تھی، میں کہتا ہوں یہ جو سترہ لگایا گیا تھا کہ بندے تجھے جینا ہے، تجھے عدم سے وجود میں لانا ہے، وجود میں زندگی دینی ہے، زندگی میں زندگی کو پائیدار بنانا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا پردہ یہ اس لیے تھا کہ عدم سے لا کر قبر میں پہنچائے اور قبر میں رسول اللہ کی زیارت کرائی جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، پتی پتی پھول پھول، حضرت علامہ مفتی فداء المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، مومن کو بھی اسی لحاظ سے زندگی گزارنی ہے کہ وہ اس شان کے لائق بنے، اس رفعت کے لائق بنے، اس بلندی کے لائق بنے کہ اسے اسی شان سے تیار کیا جائے۔ ایک جملہ میں نے 8-10 سال پہلے کہا تھا، آپ کی سماعت اگر حاضر ہو تو اس پر ضرور یا رسول اللہ کا نعرہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مر گیا، لیکن جب کوئی مسلمان مرے اور اس شان سے زندگی گزاری ہو کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے اور اٹھانے والے اسے اٹھا کر لے جا رہے ہوں، ایسی خوشبو ہو، ایسا سما ہو، ایسا عالم ہو، فضا ایسی ہو کہ دیکھ کر دور سے دیکھنے والا کہے کہ یہ وہ جا رہا ہے جس نے رسول اللہ کے عشق میں زندگی گزارا ہے، سبحان اللہ، یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے زندگی ہونی چاہیے دوستوں۔ اب قبر میں پہنچایا جا رہا ہے، قبر میں لٹایا جا رہا ہے، قبر میں مردے کو لٹا دیا گیا۔ بخاری مسلم نے ایک سوال کو اور دیگر اصحاب حدیث نے 3 سوال کو نقل کیا، بعض نے 4 سوال کا بھی ذکر کیا ہے۔ 3 پر اتفاق اور متفق ہے کہ قبر میں 3 سوالوں کا حساب ہونا۔ پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کس کو مانتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میں مومنوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جان لو اور کوئی مرے گا اس سے کہا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ جواب دینے کے لیے سوچے گا کہ میرا رب، میرا دین، اور ہائے ہائے کر کے ایک موت کے بعد کئی موتیں مرے گا۔ لیکن جب مومن جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ یہ سن کے مسکرا دے گا میرا رب وہ ہے جس کی عبادت کر کے آیا ہوں، جس کی ریاضت کر کے آیا ہوں، جس کے سجدے کر کے آیا ہوں۔ ارے کون سا کپڑا پہن کے آیا ہے، بتائے گا بظاہر یہ کفن دکھتا ہے لیکن عبادتوں کے چولے پہن کے آیا ہوں، عبادتوں کا لباس لے کے آیا ہوں، قرآن کی تلاوت لے کے آیا ہوں، زکات کا زیور لے کے آیا ہوں، میں عبادتوں کے زیور لے کے آیا ہوں، عبادتوں کے رزین لے کر آیا ہوں۔ کیا پوچھتے ہو کس کا ماننے والا ہوں؟ اب انتظار نہ کرو، وہ چہرہ دکھاؤ جس کے لیے مر گئے، جس کے لیے موت کو بھی پھلانگ کر آیا ہوں، وہ دریا پار کر کے آیا ہوں، اس محبوب سے ملنے آیا ہوں، ان کے دل کا نورانی چہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ مر چکا ہے، قبر کے سوالات ہوتے ہیں، پھر اسے مژدہ سنایا جاتا ہے، نم کنمت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سو جایا کرتی ہے، اس شان سے سو جا کہ اب تجھے محشر میں اٹھایا جائے گا، اب اس وقت اٹھایا جائے گا جب سارے لوگوں کو بلایا جائے گا، جب پھر سے سور پھونکا جائے گا۔ مومن سو جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، جنت کی بہاریں آنے لگتی ہیں، خوشبو آنے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں مومن کو یہ کیوں نہ کہا جاتا کہ سو جا، جسے جنت کی خوشبو دی جانے والی ہو، وہ بلا شبہ ایسی ہی نیند سوئے گا جو آرام اور سکون والی ہو، جو راحت اور اطمینان والی ہو، جو مزے اور مزیدار ہونے والی ہو۔ مومن سو جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھنا یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اسلام کی شان کے لائق زندگی گزارا ہو، ایمان کی شان کے لائق زندگی گزارا ہو، لیکن رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام والا کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ایمان والی نہیں ہے، ان کی زندگی اسلام والی نہیں ہے، ان کی شان مسلمان والی نہیں ہے۔ زندگی گزار رہے ہیں، ایکٹری کٹنگ کٹایا جا رہا ہے، سلمان خان والی کٹنگ کٹایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سے ہیروئن اور ہیرو کو اپنا نمونہ عمل بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد
گزارنی ہے رسول اللہ کے طریقے کی زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کیسے چلنا ہے یا رسول اللہ؟ حضور کی حدیث مشکات شریف کی، اپنی نظروں کو حفاظ کر لو، اپنی نظروں کو نیچے جھکا جھکا کے چلو۔ کیسا پہننا ہے؟ تنوں کو بدن کو ڈھکنے والا کپڑا پہننا ہے۔ کیسے رہنا ہے یا رسول اللہ؟ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے، اسلام کے معمولات کو اپنا معمولات بنانا ہے، اسلام کے معمولات کو اپنا معمولات بنانا ہے، اسلام کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہے، اسلام کی زندگی کو اپنا تصور اور یقین بنانا ہے۔ اس طریقے پر زندگی گزارنی ہے جیسے ہمارے اسلاف و اکابر نے گزاری ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے گزاری ہے۔ یہ سادات کرام کا جم غفیر، یہ علماء کرام کا جم غفیر، یہ علماء کی محفلیں اسی لیے ہیں میرے دوستوں کہ ان کے قدموں کی برکت سے آپ کو آج یہ سبق لے کر جانا ہے، آپ کو آج یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ آج مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ آپ کی نظروں کے سامنے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ایک شعر بولنے کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں آپ کو اگر جیل میں بند ہونا ہے تو اسلام کے مطابق نہیں، آپ کا مخالف ہو جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ مخالف ہیں ان کی نظر میں بہتر ہیں، اگر آپ اسلام کے مطابق ہیں آپ کو قید و پیمائش سے گزرنا پڑے گا، آپ کو مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن قسم خدا کی یاد رکھنا یہ مفتی سلمان اظہری کی زندگی آپ کے مطابق ان کی زندگی 30 سال 35 سال یا 40 سال کی ہوگی، لیکن امام مالک اور میرے نزدیک مفتی سلمان اظہری کی زندگی عشق مصطفیٰ میں جو 1 سال جیل میں گزری ہے بس اتنی ان کی زندگی ہے، اتنا ہی ان کا، اتنی ہی ان کی حیات ہے۔ ہماری بھی اتنی ہی حیات معنی رکھتی ہے جتنی رسول اللہ کے عشق میں گزرے، جتنی خدا کی یاد میں گزرے، جتنی شریعت کے مطابق گزرے۔ جو شریعت سے الگ ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ جس کو بڑا ناز ہو، جس کو بڑا غرور ہو، جو بڑے تکبر میں ہو کہ میں تو نوجوان ہوں، میرے تو خون میں گرمی ہے، میرا تو گوشت کام کر رہا ہے، میرے تو جسم میں طاقت توانائی ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، ان لوگوں کو میرا مشورہ ہے جاؤ قبرستان چلے جاؤ، محمد رضا بھائی کی والدہ جس قبر میں لیٹی ہیں اسی قبر پر چلے جاؤ، 40 دن ہوئے ہیں، تم اس قبر کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا لینا اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی اسی چھٹی ہوئی ریت کا نام ہے، اسی گرتی ہوئی مٹی کا نام ہے، اسی خاک کا نام ہے۔ خاک سے بنا پتلا خاک میں مل جائے گا، یہ مٹی سے بنا انسان مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ کسی کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر باقی رہنا ہے تو رب کے رنگ میں رنگنا ہوگا، اگر باقی رہنا ہے تو رب کی نورانیت والے دیے ڈھنگ میں رنگنا ہوگا۔ جو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے، اپنے اکابر کو پڑھا ہے، اپنے اسلاف کو پڑھا ہے۔ بیٹھے ہوئے سید صاحب قبلہ کی زیارت کر رہے ہیں، تمام علماء کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارثین میں سے ہے، یہ علموں کے وارث، یہ خون کے وارث ہیں۔ ان لوگوں کے صدقے میں یاد رکھنا جو زندگی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کی زندگی کسی کام کی نہیں رہتی ہے، جو آخرت کو اہمیت دیتے ہیں اور زندگی کو اس رنگ میں رنگ کے گزار دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کیا ہی رنگنا اور کیا ہی پینٹ ہے، کیا ہی کلر ہے، جس کلر میں یہ لوگ رنگ جاتے ہیں، جس رنگ میں رنگنا ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ رسول اللہ کا رنگ ہے، وہ بزرگوں کا رنگ ہے، وہ نمونۂ عمل اسلاف کا رنگ ہے، وہ ہمارے اکابر کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگنا ہوگا۔ حضرات محترم، انسان قبر میں چلا گیا، قبر کے سوالات آ گئے، حشر کا میدان سجا، حشر کے میدان میں سب نفسی نفسی کے عالم میں کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، نفسی نفسی کر رہے۔ انبیاء کے پاس جا جا کر کس کے پاس جایا جائے؟ کون مدد کرنے والا ہے؟ جاؤ، ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو تمہاری مدد کرے گی، جس کے پاس تمہاری سنی جائے گی، جس کے
کہا ہے ارفع راسکا اشفا تشفا، ایک ایسی شخصیت محشر کے میدان میں تمہیں سجدہ ریز ملے گی جس سے اللہ کہتا ہوا نظر آئے گا اے محمد سر کو اٹھائیے، جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ محشر کا میدان ہے، وہاں بھی رسول اللہ کی جلوہ گری۔ حضرات، یہ جو جتنی باتیں میں نے بتائی، یہ باتیں آپ کو موت کے حوالے سے، ایک بات اس میں ضمن عرض کر دوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اصالہ ثواب کرائیں کہ نہ کرائیں، بندہ مرتا ہے تو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ کچھ بدبخت اور بد نصیب اتنے اونچے پائیدان پہ چلے گئے جو حقیقت میں بڑی پستی ہے، وہ کہہ دیے کہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے نبیوں کے جسم پر مٹی کو حکم دیا ہے کہ کھانا نہیں، کیونکہ کھایا مردوں کو جاتا ہے، نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے جسموں کو چھونا حرام ہے، حرم کا لفظ ہے، چھونا حرام ہے۔ یہ تو نبی ہیں جو بزرگ ہوں، جو برتر ہوں، جو اعلیٰ عبادت والے ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، اللہ ان کے جسموں کو بھی باقی رکھتا ہے اور سلامت رکھتا ہے۔ کیا قرآن نے نہیں کہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں اللہ ان کے جسموں کو بھی نہیں مرنے دیتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔